پاکستان اور اداروں کے خلاف بیان، عمران خان نے حد پار کر دی۔ عمران نیازی اپنی سیاست کریں، حد سے تجاوز نہ کریں۔ ہم ترکی میں معاہدے کر رہے ہیں، یہ ملک کو کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بیان ثبوت ہے، یہ سیاست نہیں سازش کر رہے ہیں۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ مجھے وزیر اعظم بناؤ ورنہ میں جنگ کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عوامی عہدے کے لیے نااہل ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا سخت رد عمل۔ عمران خان کے بیان پر پوری قوم میں غصے کی لہر، بتایا جائے ملک کے 3 ٹکڑوں کا نظریہ آپ کو کس نے دیا؟ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن عمران خان کی سیاست کے 300 ٹکڑے ہوں گے۔ لیڈر ملک جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، توڑنے کی نہیں۔ اقتدار جانے پر عمران خان ہوش و حواس کھو بیٹھے، جس مینڈیٹ کا یہ سوگ منا رہے ہیں وہ ان کا تھا ہی نہیں۔ مریم نواز کی گرج برس۔ چوروں کا ٹولہ ملک تباہی کے دہانے پر لے گیا، ڈر ہے پاکستان دیوالیہ ہی نہ ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، بسم اللہ، لیکن قوم جانتی ہے طاقت آپ کے پاس ہی ہے، لوگ آپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا، تاریخ اس سازش کا حصہ بننے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ شفاف الیکشن تک جدوجہد جاری رہے گی، کارکن تیاری کریں، اگلے لاہے عمل کا اعلان پرسوں ہوگا۔ عمران خان کا شانگلہ میں خطاب۔ عمران خان کا متنازع بیان، چیئرمین تحریک انصاف اقتدار سے باہر ملک ٹوٹنے کی باتیں کرنے لگے۔ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ موجودہ حکمران جب سے آئے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ یوکرین جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت صحیح فیصلے نہ کیے تو ملک خودکشی کی طرف جائے گا۔ عمران خان کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ لانگ مارچ کے دوران ہنگامہ آرائی کا الزام، پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کی راہداری ضمانت 25 جون تک منظور کر لی، 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ عدالت عظمیٰ نے لانگ مارچ کی اجازت سے متعلق عمران خان کی درخواست اعتراض لتا کر واپس کر دی۔ معاملے پر پہلے ہی فیصلہ دیا جا چکا، درخواست گزار نہ متعلقہ فورم سے رجوع کیا نہ ہی اس کی وجہ بتائی، رجسٹرار سپریم کورٹ۔ عمران خان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے اندراج کے لیے ہنگامی اجلاس طلب، میٹنگ آج شام وزارت داخلہ میں ہوگی۔ لانگ مارچ کے حوالے سے رپورٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ عمران خان کے بیان پر پیپلز پارٹی کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان، دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ملک کے 3 ٹکڑے ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتے۔ یہ زبان ایک پاکستانی کی نہیں بلکہ مودی کی ہے۔ بہادر بنو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سیاست کرنا سیکھ لو۔ آصف زرداری کی عمران خان کے بیان پر شدید مذمت۔ آپ کہتے ہیں ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ کون سی سیاست ہے؟ کبھی آپ لوگوں کو ڈی چوک پر دھاوا بولنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سیاسی لانگ مارچ ہوتے ہیں لیکن انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ عوام نے آپ کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا گوجرانوالہ میں تقریب سے خطاب۔ عمران خان کے متنازع بیان سے پورے ملک میں بے چینی پھیلی، سابق وزیر اعظم کے منہ سے اس طرح کی بات سازش کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، سیاست بعد میں ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ عمران خان سے متنازع بیان واپس لینے کا مطالبہ، بطور پاکستانی ملک کی 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ملک مخالف باتیں کرنا کوئی سیاست نہیں۔ پاکستان ٹوٹنے کے بیان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا سینٹ میں خطاب۔ عمران خان نے خطرات کی نشاندہی کی، سازش سے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ شہزاد وسیم کا سینٹ میں اظہار خیال۔
ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے۔ کس نے کہا تھا ادھر ہم ادھر تم؟ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عمران خان نے سب کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی رہنماؤں کا خطاب۔ عمران خان کا متنازع بیان ناقابل قبول، سابق وزیر اعظم نے پاکستان کے وجود کو چیلنج کیا۔ ان کی کوئی پالیسی پاکستان سے جڑی ہوئی نہیں تھی، اقتدار سے محروم ہونے پر یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ شازیہ مریم اور دیگر پیپلز پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ ہمارے اداروں اور عوام کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ملک کی سلامتی اور یکجہتی کے لیے درست فیصلے کرنا ہوں گے۔ ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو پابندیاں کہیں زیادہ سنگین ہو سکتی ہیں۔ عمران خان ہمیشہ مضبوط قومی فوج کے دائی رہے، شاہ محمود قریشی۔ چیئرمین نیب نے عہدہ چھوڑ دیا، جسٹس جاوید اقبال۔ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے لائے گئے ترمیمی آرڈیننس کی مدت مکمل ہونے کے بعد سبکدوش۔ ڈپٹی چیئرمین ظاہر شاہ بطور قائم مقام چیئرمین ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ نور خان ایئر بیس پر یوکرین کے جنگ زدہ عوام کے لیے امدادی سامان بھجوانے کی تقریب، ہنا ربانی کھر اور چیئرمین این ڈی ایم اے کی بھی شرکت۔ یوکرینی سفیر جذبہ خیر سگالی پر پاکستان کے شکر گزار۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 28 پیسے سستا، 197 روپے 59 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں 198 روپے میں ٹریڈ، اسٹاک مارکیٹ میں مندی۔ انڈیکس 518 پوائنٹ گر گیا، 42,237 پر بند۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمتوں میں 1,300 روپے اضافہ۔